اللہ تو بڑا کریم ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اصل تو بندے کا راضی ہونا ہے، جو راضی ہوتا ہی نہیں۔ ایک چیز دے دو تو ایک اور مانگتا ہے، ایک ڈیمانڈ پوری کرو تو ایک اور ڈیمانڈ کر دیتا ہے۔ یہ بندہ اگر اس مقام پہ پہنچ جائے کہ یہ راضی ہو جائے اپنے رب سے اور یہ کہے کہ الحمدللہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے کمال ہو گیا، اگر یہ راضی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس سے سکون بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے، یقین کامل کی دولت بھی ملتی ہے، استقامت بھی ملتی ہے، سجدے کا ذوق بھی ملتا ہے، عبادت کا نور بھی ملتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، فقیری میں بادشاہی بھی ہوتی ہے۔ نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنکھ آنسو پوچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ حضور نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں، پر میری امت کو تکلیف ہوگی، تھکے مزدور نہیں اٹھ سکیں گے، غریب لوگ نہیں اٹھیں گے۔ فرمایا میں نے اللہ کی نماز تہجد میں نے فرض نہیں کی، میں نے تمہارا خیال کیا ہے، میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، گویا تمہاری نیند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی، کچھ بھی نہیں جائے گا، گاڑی، کار، کوٹھی، یار، سجن، بڑی دنیا جانتی ہے، روڈ سے میرا نام پوچھ لینا، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں، یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں، یہ یہاں تک ہیں، شہرتیں، سارا کچھ، 3 چیزیں فقط جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم نافع، اپنے علم سے کسی کو فائدہ دے جاؤ، اور دوسرا فرمایا نیک اولاد جو تمہارے پیچھے دعائیں کرے گی، اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے پیچھے جاری رہے۔ تمہاری مائیں ترس جاتی ہیں کیا کہ حال ہی پوچھ لو اماں جی کیا حال ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کو صرف ایسے جا کے دیکھا، ان کے کمرے میں گیا اور دیکھا اور چلا گیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو جو خدمت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ تو دعاؤں سے علم آتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد سے فرمانے لگے بیٹا آپ کو علم آئے گا خدمت سے، علم ملے گا دعا سے، علم ملے گا دعا سے، اور دعا ملے گی خدمت سے۔ خدمت کرو، دعا نکلے گی ایسی کہ عرش تک چلی جائے گی۔ یہ جو ہمارے لیے دعا کرو، یہ میرے لیے خصوصی دعا کرو، ہاتھ اٹھا دیں خصوصی دعا کریں۔ ارے بھائی پیٹ میں درد ہے تمہارے، دعا کروں میں؟ اللہ فرماتا ہے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس میں جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس میں جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ رب فرماتے فرشتوں تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا، اس کا پردہ نہ کھولنا، تم نہ حساب کتاب پوچھنا، بس اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے؟ اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا، میدان محشر میں خود پوچھ لوں گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا، لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا، یہ والی غلطی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا، یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا، وہ جب اعتراف کر لے گا وہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دی۔ تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی، رحمت فرمائے۔ اللہ کے بندوں نمازیں فرض ہے آپ لوگوں پر، لوگوں کی غلامی نہیں فرض آپ پر، اللہ کی غلامی فرض ہے آپ پر۔
25-30 हजार रुपए के लिए बॉस के सामने हाथ बांध के खड़े हो सकते हो, लेकिन वो रब जिसने करोड़ों की आंखें दी, करोड़ों के कान दिए, करोड़ों का दिल दिया और दुनिया में रहने सहने का ढंग दिया, एक इंसान पर इतनी नेमतें की, अगर वो गिनने बैठ जाए तो गिन ना सके, इसकी मैथमेटिक फेल हो जाए, उस अल्लाह के सामने 5 मिनट हाथ बांधना हमारे लिए मुश्किल है, हमारा दिल नहीं चाहता। एहसान फरामोश लोग हैं हम। आजमाइश दो किस्म की है, आजमाइश दो किस्म की है, एक राहत वाली, एक मुश्किल वाली, तकलीफ वाली। तो क्या तकलीफ वाली आजमाइश अच्छी है? इसमें 95% लोग ना अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। ये जो राहत वाली आजमाइश है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये जब इंसान को नसीब होती है ना, उसमें कई लोग अल्लाह से दूर हो गाफिल हो जाते हैं। आज अल्लाह बहुत खुश होता है जब कोई इंसान उससे कुछ मांगता है, कुछ भी, दुनिया की कोई चीज़ भी, बख्शिश भी, अल्लाह से बड़ा मांगो। अल्लाह इंसानों जैसा नहीं है कि इंसानों से मांगो तो इंसान आगे से कहते हैं जाओ, एक दफ़ा मांगो चलो मुंह टेढ़ा करते हैं, दूसरी दफ़ा मांगो तो दिल में कुछ कहते हैं, तीसरी दफ़ा मांगो तो कहते हैं जाओ यार तुमने तो तमाशा ही। अल्लाह कहता है मांगो मेरे से, मांगो जितना मांगना है मांगो।